دیکھو، بہت سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بہت نواز دیا، بہت بہت نوازا ہے۔ 50 سال کا ہمارا تجربہ، میرا یہاں آنا جانا 50 سال سے کم نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر اس وقت بہت بڑا فرق ہے، دینی آبادی میں بھی اور دنیاوی آبادی میں بھی، دونوں اعتبار سے بہت بڑا فرق۔ کیونکہ تقریباً 1959 سے میں نے کام شروع کیا ہے، چلہ لگانا۔ پہلا چلہ 59 میں لگا۔ ہم یہاں آتے تھے بروز یعنی پاگڑی پنے وسیلو بروز، یہ وہ بھگوڑ میں پڑھتا تھا۔ بروز એટલે پاگڑی پنے સીધું લાંબુ، કોઈ આબાદી નહીં۔ મુંડા ફળિયાથી રેલવે સ્ટેશન સીધું જતું રહે، پیدل جاتا تھا۔ કેમ કે اتنی آبادی نہیں تھی، اتنی مسجدیں بھی نہیں تھی، اتنا کام بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقی دی اور ترقی دیتے ہی چلے رہے ابھی تک، دینی بھی دنیاوی بھی، دونوں حساب سے بہت ترقی ملی ہے۔ احسان ہے اللہ کا زبردست، اور بڑا احسان اس لیے ہے کہ دین دے دیا، آپ کو دین دیا، اور آپ کے ذریعے سے پتہ نہیں بات کہاں کہاں تک پہنچی ہے، کتنے لوگوں تک خیر پہنچی ہے، مالی خیر بھی پہنچی ہے، دینی خیر بھی پہنچی ہے، ہر لائن کی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو بہت سوچنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انصار پر احسان کیا اور ان کو انصار بنایا، کیونکہ وہ تو کچھ جانتے نہیں تھے، ان کا ماحول تو بہت بگڑا ہوا تھا، انصار مدینہ کا عقیدے کے لحاظ سے مشرک تھے پہلے سے، اور ان کا سماج اور معاشرہ بہت بگڑا ہوا، بہت ذلیل تھے، یہودیوں کے ہاتھ تلے رہتے تھے، وہ ان کو ذلیل کرتے رہتے تھے، ان کے قرض نیچے رہتے تھے، اس لیے وہ ذلیل ہوتے تھے، اور آپس میں دشمنیاں بھی تھی۔ تو اس طرح سماج پورا بگڑا ہوا، دین دنیا ہر لحاظ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے مخالفت کی اور آپ کے کام کو چلنے نہیں دیا، بلکہ آپ کے راہ میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی، ساتھ دینے کے بجائے رکاوٹ ڈالی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انصار مدینے کو لایا اپنے نبی کی مدد کے لیے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ، اس وقت وہ انصار نہیں تھے، وہ تو کافر تھے، لیکن اللہ ان کو لایا۔ بندے جو ہے نا وہ بہانہ بنا لیتے ہیں، باقی کام اللہ کرتے ہیں، ہمیشہ یہی ہوا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ بندوں کی طرف سے کوئی بہانہ، اور خدا کی طرف سے پھر نوازنا۔ پھر مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں بہانہ کر لو اللہ نوازے گا۔ کوئی آدمی 4 مہینے دے تو کیا دنیا میں اسلام مل جائے گا؟ 4 مہینے تو بہانہ ہے، دنیا تو بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں پہنچانے کے بعد یہ ہے، خیر کا بہانہ ہوتا ہے، شر کا بہانہ ہوتا ہے، پھر شر پھیل جاتا ہے، شر کا بہانہ ہوا۔ تو انصار مدینہ کا بہانہ یہ ہوا کہ وہ مدینہ آئے، وہ مدینے سے مکے آئے، پتہ نہیں کس کام کے لیے آئے تھے۔ حج کا زمانہ چل رہا تھا، جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ حج کرتے تھے، اسلام کا حج ابھی آیا نہیں تھا، جاہلیت کا حج چل رہا تھا، کیونکہ عرب جو ہے بیت اللہ کو مانتے تھے، مشرک تھے، لیکن یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے، ہمارے باپ نے بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے۔ دین نہیں تھا، ننگے طواف کرتے تھے، لیکن آتے تھے حج کے موسم میں، وہ جمع ہوتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، میلے بھی لگتے تھے، اس لیے لوگ آتے تھے۔ تو یہ مدینے کے لوگ بھی آ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو ملاقات ہوئی۔ مینا کی راتیں چاندنی ہوتی ہیں، 11 12 13، یہ مینا کی تاریخیں ہوتی ہیں چاند کی، تو چاندنی ہوتی ہے، لائٹیں تو تھی نہیں اس زمانے میں، تو وہ روشنی میں ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جانتے نہیں تھے،
کیونکہ بے پڑھے تھے. چاندنی میں ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کر دعوت دی. بتایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے, میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور مجھ کو اپنا رسول مانو. یہ اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے, پڑھ کر سنائی. دعوت کی آیتیں ہوگی جو بھی ہوگی. انہوں نے سنی. سن کر آپس میں کہنے لگے کہ ہاں وہ یہود جو پڑوس میں ہمارے رہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آخری زمانے کے نبی کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ حرم سے ظاہر ہوگا نبی, یعنی مکے سے. اور جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو ہم سب سے پہلے اس کا ساتھ دیں گے. یہود یہ کہتے تھے. تو یہود ساتھ دیں اس سے پہلے ہم ساتھ دیں. یہ اصلی طریقہ ہے. کس کا؟ دین کے کام کرنے والوں کا, نصرت کرنے والوں کا. یہ کوئی کرے ہم پہلے کریں. تو آپس میں کہنے لگے کہ یہود کہتے تھے ہم پہل کریں گے. یہود کیوں پہل کریں؟ ہم پہل کریں. یہود سے پہلے ہم پہل کریں. اسبقوا قبل ان تسبقوا, ان کے الفاظ ہیں کہ آگے بڑھو اس سے پہلے کہ یہود آگے بڑھے. اس لیے اس نبی کی بات مان لو. چنانچہ وہ ایمان لے آئے. یہ ہوا سبب. عائشہ صدیقہ جو فرماتی تھی کہ جب قریش کو ہٹایا اللہ نے کہ چلو یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو ناقدری کرے گا اس کو ہٹا دیں گے, جو سستی کرے گا وہ پیچھے رہے گا. یہ قاعدہ ہے کہ جو سستی کرے گا. سستی کسے کہتے ہیں؟ تو میں رات کو کہہ رہا تھا ہمارے مسجد میں سستی, کل جمعہ میں, کہ سستی کا کیا مطلب؟ سستی کا مطلب یہ نہیں کہ پلنگ پر پڑا رہے, وہ سست نہیں ہے. سستی ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کہ ذمہ داری کی طاقت ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں. یہ معنی لکھا ہے. سستی عربی میں اس کو کسل کہتے ہیں, اور کسل کا لغوی ترجمہ یہ کیا کہ ذمہ داری کی طاقت ہے لیکن نہیں کرتے, بے توفیق ہے. تو جو سستی کرے گا وہ تو رہے گا پیچھے. اس لیے سستی نہیں کرنی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگتے تھے, یا اللہ سستی سے بچا. کیونکہ سستی میں آدمی ذمہ داری ہوتی ہے, قابلیت ہوتی ہے, استعداد ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, لیکن کرتا نہیں ہے. یہ محرومی ہے. یہ محرومی ہے. اس لیے اسے پناہ مانگتے تھے. یہ سست آدمی کو زندہ مردہ ہے, جیسا مردہ نہیں کر سکتا کیوں؟ اس میں طاقت ہی نہیں ہے. زندہ اس میں طاقت ہی نہیں کرتا, تو دونوں ایک ہی سب میں آئیں گے. وہ مردہ بھی نہیں کرتا, یہ بھی نہیں کرتا. اس لیے کہتے ہیں کہ سست جو ہے, سستی جو ہے وہ زندوں کی موت ہے. ایک تو مردوں کی موت ہے, وہ محسوس ہوتی ہے, آدمی مر گیا. یہ مردہ محسوس نہیں ہوتا, زندہ ہے. لیکن نتیجہ اس کا اور مردے کا ایک ہی کہ مردہ بھی کوئی کام نہیں کر پاتا, یہ بھی کر نہیں کرتا. اس لیے ہم دین میں سستی کی جگہ نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھو, دین میں سستی کی جگہ نہیں ہے. ہاں, کیوں؟ سستی زندوں کی موت. زندہ ہوتے ہوئے گویا موت پر ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جب سستی ہوگی تو وہ پیچھے رہے گا.